اس سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا۔ اللہ فرمانے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا، یعنی اس کو دوگنا کر دے گا، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے، اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ گواہی مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں آپ سے کہوں آپ عدالت میں چلیں اور ذرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کٹہرے میں کھڑے ہو کے گواہی دے تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے، مشکل ہوتی ہے نا۔ اور سوچے کہ جب قیامت والے دن مجھے اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے گواہی دے سکیں گے؟ ہے کوئی صورت گواہی دینے کی؟ اور پھر گواہی دینی ہوگی، بلایا جائے گا کہ آپ نے رسول اللہ کے پیغام کو آگے کتنا پہنچایا، اور پھر رسول اللہ ہم پہ گواہ بنا کر لائے جائیں گے۔ سوچو کتنا وہ دردناک منظر ہوگا۔ اس لیے آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے جائیں۔ اچھا جی، اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے، کافر بھی اور جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کیا آرزو کریں گے؟ آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی۔ اللہ اکبر، کاش وہ اس ذلالت کا سامنا نہ کرنا پڑتا انہیں، کاش وہ زمین کے برابر ہو جاتے اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 4 ہے کتاب اللہ کی پیروی۔ ٹاپک ہے کتاب اللہ کی پیروی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں اور نہ نماز کے پاس جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر راستے چلے جا رہے ہو، راستے میں ہیں، مسافر ہیں، اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو پھر کیا کر لو؟ تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کرتے وقت رائنا کہتے ہیں۔ اس دن بتایا تھا رائنا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور صرف اسمع اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دے، غور سے سنیے گا آیت، فرمایا اے کتاب والو، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی۔ ہفتے والوں پر کیسے لعنت ہوئی تھی؟ جو تفسیر سنتے تھے ان کو پتا ہونا چاہیے کس طرح کی تھی، وہ کیا بنا دیے گئے تھے؟ بندر بنا دیے گئے تھے۔ فرمایا وہ ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے ایمان لے کر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں عذاب دے دیں، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہم بہت بار اپنے آپ کو بڑا سچ جی کیا اذان ہو رہی ہے؟ اچھا میں نے سنی نہیں۔
फरमाया, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकिज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकिज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ बांधते हैं, और यही गुनाह सरीह काफी है, यानी खुली गुमराही। आयत है कि कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को पाकिज़ा कहते हैं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है पाकिज़ा करते हैं। जो खुद पसंदी की बात होती है ना, ये बड़ी बुरी होती है। मैं और आप हमने कभी अपनी खामी का भी खुद से, बाकी सबको छोड़े, कभी खुद से भी जिक्र किया हो कि मेरे अंदर ये खामी है? नहीं ना करते। और दूसरों की खामियों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ मैं ही नेक हूं, बाकी सारे गुनहगार हैं, या सिर्फ आप ही नेक हैं, बाकी सारे गुनहगार हैं? नहीं, मेरे और आपके मुंह से कहने से या मेरी खुद अपनी तारीफ करने से मैं कोई नेक बन जाऊंगी? हरगिज नहीं। बात तो ये है, मेरे और आपका नेक बनने का पता उस दिन चलेगा जब मैदान महशर लगेगा, और उस दिन हमारे अमाल नामे हमारे सामने आएंगे। उस दिन पता चलेगा कि मैं और आप किस पानी में हैं। अभी अपने आप को बहुत अच्छा ना समझा करें। और अक्सर खवातीन की आदत होती है, जब भी कोई बात करती है ना, मैंने ये काम बड़ा अच्छा किया था, उसने ऐसे किए, तो इस चीज से बचे। मैंने और आपने मैं को मारना है अपनी, ये जो मैं है ना, ये अच्छी चीज नहीं होती है ना। वो एक लतीफा भी था कि बकरी ने जब मैं की ना, तो उसको क्या किया गया? उल्टा लटकाया गया। बकरी ने जब मैं की तो उसको उल्टा लटकाया गया। तो बात ये होती है, जब मैं और आप मैं करती रहती हूँ ना, सब कुछ मैं ही हूं, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि हमें भी उल्टे ही लटकते। ठीक है? तो इसलिए मैं को निकालना है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं ना, जेर बनो जबर न बनो, जेर बनो जबर न बनो, एक दिन तुम्हें पेश होना है किसके सामने? अल्लाह के सामने। इसलिए आज से मैंने और आपने क्या बनना है? जबर जेर। जेर नीचे होती है ना, और जबर ऊपर होती है, तो हमने नीचे ही रहना है। क्योंकि मैं और आप, एक दफा ना हजरत उमर रदी अल्लाह से किसने कहा, ए उमर इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जाए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ने कल भी बात की थी, अपना गाल जमीन पे रख किया, फरमाया मैं डर गया हूं। ठीक है? तो मैंने और आपने भी क्या बनना है? जेर जबर जेर, जेर बनना है। ठीक है? क्योंकि एक दिन हमने क्या होना है? अल्लाह के सामने पेश होना है। ठीक है? तो इसलिए अपने आप को कुछ बड़ा ना समझा करें। बल्कि एक दफा ना हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते हैं, इस कदर वो लोग आपकी गाड़ी का टाइम हो गया? अच्छा, चले। एक दफा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे। ये बहुत अमीर होते थे, और आपको पता है इमाम आजम इन्हीं को कहा जाता है, बहुत बड़े इमाम। इनको अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया, हर एक चीज। इन्होंने लकड़ी के जूते पहने होते थे। अपनी जात पे ये लोग नहीं खर्च किया करते थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे। गुजर रहे थे, एक यहूदी का कच्चा मकान था, बिल्कुल कच्चा, बहुत ज्यादा कीचड़ था। तो जब लकड़ी का जूता रखते हैं तो फिर वो कीचड़ जो है ना वो ऊपर, तो वो कीचड़ उस यहूदी की दीवार पे पड़ा, और वो दीवार गंदी होगी, मिट्टी की दीवार थी, वो गंदी होगी। इमाम अबू हनीफा वहीं पे सोच में पड़ गए, अब करूं क्या? मैंने इसकी दीवार गंदी कर दी है। अब अगर मैं ये दीवार साफ करूंगा तो ये जो मिट्टी लगी इसके साथ बाकी भी मिट्टी उतरेगी, मैं उसका हिसाब कैसे दूंगा? अगर नहीं साफ करता तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? शागिर्दों ने कहा, इमाम साहब क्या, यहाँ से हजारों लोग गुजरे, मिट्टी तो पड़ी है चलते, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे चल सकता हूं मैं? दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी बाहर आया। कहने लगा, इमाम आप साहब, क्योंकि उन्हें तो सारी दुनिया जानती थी, एक इज्जत थी, मुकाम था। कहने लगे, आप यहाँ पे? कहने लगे, यार एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया मुझसे। कहने लगे, क्या जुर्म? कहने लगे, मैं गुजर रहा था तो मेरा पाँव पड़ा और कीचड़ तेरी दीवार पे चला गया, मैं क्या करूं? तो वो यहूदी हैरान होके देखने लगा। कहने लगा, आज तक हजारों लोग गुजरे, किसी ने दीवारें गंदी की, किसी ने कुछ किया, मैं तो गरीब सा बंदा था, कोई नहीं पूछ के जाता था। इमाम साहब आप इतने बड़े हो के
آپ ایک دیوار گندی کرنے پہ یہاں پہ بیٹھے، کوئی تو دیواریں توڑ کے چلا جاتا ہے. یہ دین آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اگر آپ کا یہ عالم ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ وہ یہودی کہنے لگا امام صاحب دیوار کو چھوڑے، آپ پہلے میرے دل کو صاف کریں کلمہ پڑھا کے. یہ بات ہوتی ہے. یہ آج میں اور آپ کتنے جلدی دوسروں کے دل دکھا دیتے، کیا نہیں دکھاتے؟ ہم کتنے جلدی دوسروں کو باتیں سنا دیتے ہیں، ہم کتنے جلدی لوگوں کا بڑا بڑا نقصان کر دیتے. ہماری مرضی ہوتی ہے میرا کچھ نہ جائے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. دین ایسا نہیں ہوتا، اور اہل القرآن ایسے نہیں ہوتے. اہل القرآن تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ہر نقصان برداشت کر لیتے، دوسرے پہ آنچ تک نہیں آنے دیتے. تو پھر میں نے اور آپ نے ایسا ہی بننا نا انشاءاللہ. پھر ہم بات بھی نہیں برداشت کرتے. اور دیکھیں انہوں نے بڑی باتیں برداشت کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی موقع ملا ان کے زندگی کے بارے میں آپ کو ضرور سناؤں گی انشاءاللہ. یہ گزر رہے تھے، ایک بندہ نا ان سے بڑا حسد کرتا تھا، بڑا جیلس ہوتا تھا. تو ان کی نا والد کی ڈیتھ ہو گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ گزر رہے تھے تو سارے نا تعزیت کے لیے آنے لگے. تو وہ جو آدمی حسد کرتا تھا نا وہ بھی آیا. اب سارے تعزیت کے لیے آتے تھے تو وہ جو آدمی حسد کرتا تھا نا وہ آ کے کھڑا ہوا کہنے لگا ابو حنیفہ سنا تیرا باپ فوت ہو گیا. تو امام اعظم نے کہا ہاں فوت ہو گیا. کہنے لگے اچھا پھر اس کا مطلب تیری ماں بیوہ ہو گئی، تیری ماں بیوہ ہو گئی ہے. کہنے لگے ایسا ہی ہوا ہے. کہتے ہیں اپنی ماں کا نکاح مجھ سے نہیں کر دیتے ہو؟ سوچیں نا آج مجھے اور آپ کو کوئی یہ بات کہہ دے، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم اگلے کا سر پھوڑنے پہ آ جاتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. کیا انہیں نہیں دکھ ہوا ہوگا؟ کیا انہیں اپنی ماں پیاری نہیں تھی؟ تو جو جتنے بھی شاگرد ساتھ تھے نا وہ بہت تیش میں کہنے لگے امام صاحب ہم اس کے ایسے نہیں تیسے. کہنے لگے کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، صبر رکھو. کہنے لگے دوبارہ سے بولنا کیا بولا تھا؟ اس نے پھر یہی جملہ دہرایا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دل پہ جبر کر کے نا، برداشت کر کے صبر کر کے کہنے لگے ماں ابھی عدت میں، ان کی عدت پوری ہونے دو، میں تمہارا پیغام ماں کو دے دوں گا، اگر انہوں نے نکاح کرنا چاہا تو میرا کوئی اعتراض نہیں. یہ تحمل مزاجی والے جواب ہوتے تھے. ابھی یہ بات کہہ کہ آپ سوچیں نا انہوں نے کس دل سے یہ بات بولی ہوگی. آگے گزرے، پیچھے وہ بندہ گرا اور وہیں پہ مر گیا. لوگوں نے چھوڑا اس کو کیا ہوا، اس کو کیا ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اس سے ابو حنیفہ کے صبر نے مار دی، ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بات ہوتی ہے ایمان والے، بحث سے نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. کوئی کبھی آپ کو کچھ کہہ دے گا کیا میں اور آپ لڑنے پہ آ جائیں گے؟ نہیں. ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے میں آ رہی تھی مدرسے سے تو ایسے نا میں نے موبائل پکڑا ہوا تھا. تو آگے کوئی دو بندے کھڑے تھے، ایک عورت تھی ایک مرد تھا. مجھے نہیں پتا، میں ان کو جانتے بھی نہیں تھی، فرسٹ ٹائم میں نے ان کو دیکھے تھے. میں دور سے ابھی گزر رہی تھی، وہ لڑکی دور سے بولی ہے جڑیاں اسلامی ہونی تو انہیں موبائل دا نہیں رکھے انہیں دا ادھر تسے پردہ کیتا نا ادھر ہاتھ ہے موبائل. جانتے ہی نہیں کسی کو، پتہ ہی نہیں کوئی ہے کون، کوئی مجھے نہیں جان رہا. میں ادھر سے گزری، وہ ادھر کھڑے، یہاں سے انہوں نے مجھے یہ بات سنا دی. اب وہ بات ہے میں کیا کہتی ہوں انہیں، غصہ تو آتا ہے انسان کو، دل میں جانتی نہیں آپ کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں موبائل پکڑا ہوا تو کچھ بھی. خیر میں جب پاس گئی نا دل بڑا کر رہا تھا، پھر میں نے جا کے بڑے پیار سے میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے خیریت سے؟ یہ کہہ کے میں گزر گئی. تو الحمدللہ میں ان سے وہاں پہ بحث کرتی جھگڑا کرتی تو پھر کیا ہوتا، نہ مجھے سکون رہتا تو پھر بہت بری بات ہو جاتی. اہل القرآن انہیں بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی تو انہوں نے کیا جواب دینے ہوتے؟ تحمل مزاجی والے. آپ کو پتہ ہی اسی بات چلتا ہے جب میں ریلیکس، آپ ریلیکس ہنس رہے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ کے چلے جائیں، میں آپ کو کوئی بری بات بولوں تو امتحان تو تب اخلاق کا ہوتا ہے نا، یہ کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. تو پھر ہم نے بھی ایسا ہی بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ آگے رکوع نمبر 5 لکھیں اور ٹاپک لکھیں ہدایت پر کون. ہدایت پر کون؟ بلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے کہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟ یا جو لوگ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں. تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی. پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا. تو ان نہ ماننے والوں کے
کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اگلی آیت بڑی سخت ہے، غور سے سنیے گا۔ فرمایا جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک بیبیاں ہیں اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں اس کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نصیحتیں کی ہیں، جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کے عذاب کے بارے میں بتایا ہے، اور جنتوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ہماری کوششوں کو، آپ کا بیٹھنا اور جو بچوں کو لے کے آ کے بیٹھی ہیں اتنی کوشش سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہترین 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 دنیا اور آخرت کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔